نوح کو علیہ السلام الی قومہ ان کی قوم کی جانب، فَلَبِثَ فِيهِمْ تو وہ رہے ان میں الف سنۃ 1000 برس، الا سوائے 50 عاماً 50 سال کے، یعنی قوم کے اندر جو دعوت کا وہ کام کرتے رہے تو وہ 1000 سال 50 سال کم، یعنی 950 سال وہ یہ دعوت کا کام کرتے رہے۔ نبوت انہیں دی گئی، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، 40 سال کی عمر میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ طوفان آیا، پھر اس کے بعد بھی فَأَخَذَهُمُ الطوفان، پھر ان لوگوں کو، اس کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو آ لیا طوفان نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ جبکہ وہ ظلم کرنے والے تھے، ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ تو انجینا ہم نے نجات دے دی ہو انہیں، یعنی حضرت نوح کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ اور کشتی والوں کو، سفینہ والوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تیار کی تھی، وَجَعَلْنَا اور کر دیا ہم نے ہا اسے، یعنی اس واقعے کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہے، اس واقعے کو کر دیا آیتاً ایک نشانی، للعالمین جہان والوں کے لیے، یا وجعلناہا ہم نے اس کشتی کو کر دیا آیتاً ایک نشانی، للعالمین جہان والوں کے لیے، یعنی کہ ایک عرصہ تک وہ کشتی جو ہے نا وہ جودی پہاڑ کے ساتھ ٹھہری رہی، لوگ اسے دیکھتے رہے اور وہ طویل عرصہ تک، اور بعض جو روایات ہیں وہ کہیں ابھی بھی وہ کشتی اپنے فوسلز کی صورت میں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے جودی پہاڑ پر، کہ وہ کشتی ایک نشانی ہے، یا یہ کہ اس کشتی کو ایک نشانی بنایا ہے کہ بعد میں یہ پہلی کشتی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، پھر انسانوں نے کشتیاں تیار کیں، اور آج کی جو کشتیاں ہیں وہ اس کشتی کی ایک یاد دلاتی ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی ٹھہرایا، یعنی ایک یاد ٹھہرایا بعد کی کشتیوں میں، یا اس جو اصحاب السفینہ تھے اور وہ سفینہ تھی اس کو ہم نے ایک نشانی بنایا ہے بعد والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس وقت اہل مکہ کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر شدید تکالیف تھی نا، جو اس آیت کی ابتدا میں بات کہی گئی ہے کہ جو ہے نا وہ آزمائش کی، تو وہ یہ شدید آزمائشیں تھیں۔ تو یہ سورہ نازل ہونے کے بعد پھر صحابہ کرام نے جو ہے نا وہ سمندری سفر کیا ہے، مکہ سے نکل کر اور حبشہ کی جانب گئے ہیں، تو انہوں نے گویا کہ اس جو کشتی کی نشانی تھی اس سے یعنی نجات پائی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِینَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِینَ، اور یہ جو کشتی ہے یا سمندری جو تجارت اور سفر ہے، یہ آج بھی ایک بڑی نشانی، بڑی دلیل ہے، اور ایک غلبے کی ایک علامت ہے وغیرہ، اور آج بھی مسلمانوں کو، یعنی کہ جب تک مسلمانوں کے پاس باہری قوت رہی ہے تو مسلمانوں کا غلبہ بھی رہا، تو اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم علیہ السلام، یعنی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ، واو کا عطف ہے اوپر کہ ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنایا، اذ قالا جب کہ کہا، لقومہ اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ عبادت کرو اللہ کی، واتقوہ اور ڈرو اسی سے، ذالکم خیر لکم یعنی اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، اللہ ہی کی ناراضگی سے ڈرو بچو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو علم رکھتے جانتے، انما بس بات یہ ہے، جو تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اوثانن وہ بت ہیں، وثن یعنی جو بتوں کے نصب کرنے کی جگہ ہے، استھان ہیں، بت ہیں، وَتَخْلُقُونَ اور تم گھڑ لیتے ہو، افکن جھوٹ، یعنی جسے تم جھوٹ موٹ گھڑ لیتے ہو،
یعنی جس کی عبادت شروع کر دیتے ہو، بندگی شروع کر دیتے ہو، یعنی اللہ کے سوا، اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو۔ ان الذین، یقیناً جو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا کی، اللہ سے ورے نیچے کی، لا یملکون نہیں وہ اختیار رکھتے، لکم تمہارے لیے، رزقاً کسی بھی رزق، کسی بھی عطا کا، فابتغوا پس تم چاہو تلاش کرو، عند اللہ اللہ کے پاس ہی، الرزق رزق کو، یعنی عطا جو کچھ بخشش ہے، عطا ہے، وہ اللہ ہی سے چاہو، وَاعْبُدُوهُ اور عبادت کرو اس کی، بندگی بجا لاؤ اس کی، وَاشْكُرُوا لَهُ اور شکر گزار رہو اس کے لیے، الیہ یعنی اسی کے احسان مند رہو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ گے، فَقَدْ كَذَّبَ تو جھٹلا چکے، امتوں والے یا امتیں، من قبلکم تم سے پہلے، تو تم سے پہلے بھی امتیں جھٹلا چکیں، وما علی الرسول اور نہیں ہے رسول کے ذمے، الا مگر البلاغ پہنچا دینا، المبین واضح واضح، یعنی رسول حضرت ابراہیم ہے یا کہ نبی علیہ السلام ہیں، جو بھی رسول ہے اس کے ذمے پہنچا دینا ہے کھلا کھلا۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ کیسے ابتدا کرتا ہے، اللہ اللہ، الخلق پیدائش کی، ثم پھر یعیدہ وہ اعادہ کرے گا اس کا، یعنی اسے مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے گا، زندہ کرے گا، ان ذالک یقیناً یہ بات، علی اللہ یسیر اوپر اللہ کے آسان ہے، یعنی یہ دوبارہ پیدا کرنا تو آسان ہے، ویسے بھی اللہ پر کوئی چیز مشکل نہیں۔ قل کہہ دیجئے، سیرو فی الارض چلو پھرو زمین میں، فانظروا پس تم دیکھو، فا حرف عطف ہے، پھر انظروا فعل امر ہے جمع حاضر کے لیے، تم دیکھو، کیفا کیسے، بدأ اس نے ابتدا کی ہے، الخلق پیدائش کی، یعنی اس پر نظر کرو، اس پر سمجھو، اس کو دیکھو کہ پیدائش کی ابتدا اس نے کیسے کی ہے، ثم اللہ پھر ہے اللہ، ینشئ کہ وہ اٹھاتا ہے، انشاء ینشئ انشاء اٹھانا، النشأ اٹھانا، الآخرہ آخرت کا، آخری مرتبہ کا، یعنی پھر وہ اٹھائے گا، آخری مرتبہ اٹھانا، یا وہ اٹھاتا ہے دوسرا اٹھانا، ان اللہ یقیناً اللہ، علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کے قادر ہے، یعذب وہ عذاب دیتا ہے یا دے گا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویرحم اور وہ رحم کرتا ہے یا رحم کرے گا، من یشاء جس پر وہ چاہے گا، اللہم ارحمنا ولا تعذبنا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے، تقلبون یہ بھی فعل مجہول ہے، پیسے وائس ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین عاجز کر سکنے والے، فی الارض زمین میں، یعنی زمین میں تم شکست دے دینے والے نہیں ہو کہ تم اللہ کو شکست دے دو اور خود جیت جاؤ، ایسا نہیں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں، یعنی آسمان میں بھی تم عاجز نہیں کر سکتے، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی کوئی بھی ولی حمایتی، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔